دوستو، ڈسپوائنٹمنٹس، فیلئر، فیئر آف لوزنگ، یہ تو ہمیشہ سے انسان کا کریکٹرسٹک ٹریڈ رہا ہے، بیکاز ہم بائی ڈیفالٹ کمزور ہوتے ہیں، بٹ یہ ہماری مینٹل اسٹرینتھ ہے جو ہمیں طاقتور بناتی ہے، کسی بھی سچویشن کو کوپ کرنے میں مدد دیتی ہے، کسی بھی خطرناک سے خطرناک ٹانٹنگ سے ٹانٹنگ سچویشن کو ہینڈل کرنے کی ابیلٹی دیتی ہے اگر ہمارے اندر مینٹل اسٹرینتھ ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں یو آر ایز بگ ایز یو چیلنج یور سیلف، اور جتنا آپ اپنے آپ کو مینٹل اسٹرانگ کرتے ہیں، جتنا آپ بریک کرتے ہیں چینز اراؤنڈ یور برین، بہت ضروری ہے غلامی کی زنجیریں توڑنا، بہت ضروری ہے مایوسی کی زنجیریں توڑنا، بہت ضروری ہے ہار کے ڈر کی زنجیر توڑنا۔ جب میدان میں دو کھلاڑی اترتے ہیں تو ایک جیتتا اور ایک ہارتا ہے۔ ایک ہارنے والا اگر یہ سوچ لے کہ میں ساری عمر نہیں جیت سکتا تو وہ ساری عمر نہیں جیت سکتا، اور اگر ایک ہارنے والا یہ سوچ لے کہ میں نے انالائز کر لیا اپنی غلطیوں کو اور میں جا کے لڑوں گا اور اس دفعہ ناک آؤٹ کروں گا، وہ ناک آؤٹ کرتا ہی کرتا ہے۔ یہاں پہ میں آپ کو ایک اگزامپل دینا چاہوں گا، کوشش کرتا ہوں 2 منٹ کے اندر پوری کروں، غور سے سنیے گا دوستو۔ یہ بات ہے 1936 اولمپکس کی۔ ایک شوٹر تھا ہنگری کا جس کا نام تھا کیرولی۔ کیرولی کا تعلق فوج سے تھا اور بہت ہی شارپ شوٹر کی لسٹ میں شمار ہوتا تھا۔ ہوا یہ کہ ملٹری کی ڈرلز تھیں، اس میں اس کے ہاتھ میں جو کہ اس کا بیسٹ شوٹنگ آرم تھا، گرنیڈ پھٹ گیا۔ بہت ڈسپوائنٹ ہوا، بہت مایوس ہوا، بہت رویا، بہت پچھتایا کہ شاید میں اس ڈرل میں نہ جاتا، کاش میں یہ نہ کرتا، کاش میں وہ نہ کرتا، میرا ایک ہی ہاتھ تھا اور اس ہاتھ سے میں جان سے بھی گیا، کام سے بھی گیا، ساری عمر کے لیے محتاج ہو گیا۔ اب میں فوج سے بھی نکالا جاؤں گا، اب میں اپنا خواب یعنی کہ اولمپکس میں گولڈ میڈل جیتنا وہ بھی پورا نہیں کر پاؤں گا۔ اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ جناب اولمپکس پوسٹ پون ہو گئے بیکاز آف ورلڈ وار۔ سیم وینٹ فار 1940، پوسٹ پون ہو گئے۔ اس سارے پروسیس میں جب 1944 کی اولمپکس کا وقت آیا تو کیرولی ٹریننگ کیمپ میں آ پہنچا۔ لوگ بہت داد دینے لگے کہ بھائی یہ ایک زمانے کا بیسٹ شوٹر تھا اور یہ اپنا مورال ڈاؤن ہونے کے باوجود ہمارے بیچ آ پہنچا ہے ہمارا مورال بلند کرنے کے لیے۔ پتہ ہے کیرولی نے آگے سے کیا جواب دیا؟ میں تم لوگوں کا مورال بلند کرنے نہیں آیا، میں تم لوگوں کے ساتھ یہاں پہ کمپٹیشن میں حصہ لینے کے لیے آیا اور میں جیت کے جاؤں گا۔ لوگ بڑے حیران ہوئے، بھائی تیرا تو رائٹ ہینڈ ہی نہیں ہے جس سے تو بیسٹ شوٹنگ کرتا تھا، کہاں سے تو کمپٹیشن جیتو گے؟ اور بات ہو رہی ہے اولمپکس کی۔ کیرل نے ان کو بتایا کہ میں پچھلے 8 سال سے اپنے لیفٹ آرم جو کہ چلتا بھی نہیں تھا، جس سے اس کو لکھنا بھی نہیں آتا ہوگا، دیکھیے میں رائٹ ہینڈر ہوں، مجھے لیفٹ آرم سے لکھنا نہیں آتا، میں بالکل بھی نہیں لکھ سکتا۔ سیم گوز فار لیفٹ ہینڈرز، ان کو رائٹ ہینڈ میں ان کی جان نہیں ہوتی، وہ کام نہیں کر سکتے، وہ لکھ نہیں سکتے، اس سے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس میں جب جان نہیں ہوتی تو اس کا مطلب اس کو ٹرین کرنا پڑتا ہے۔ پچھلے 8 سال سے کیرولی اپنے اس اونلی ہینڈ کو ٹرین کرتا رہا۔ 44 کی اولمپکس ہوئی، گولڈ میڈل جیتا۔ 48 کی اولمپکس ہوئی 4 سال بعد، گولڈ میڈل جیتا۔ ایک ایسا آدمی جو اپنا بیسٹ شوٹنگ آرم کھو چکا تھا ایک گرنیڈ بلاسٹ میں۔ مایوسی، ڈسپوائنٹمنٹ اس کا ٹریڈ کا حصہ بن چکی تھی، اس کی پرسنالٹی کا پارٹ بن چکی تھی۔ لیکن جتنی جلدی آپ اپنی ڈسپوائنٹمنٹ، اپنے فیئر آف لوزنگ آؤٹ کو نکال دیتے ہو اپنی باڈی کے اندر سے، اپنے مائنڈ کے اندر سے، اتنی جلدی آپ دنیا کے حالات کو فیس کرتے ہو۔ کیرولی نے یہ سمجھ لیا کہ ٹھیک ہے، ہاتھ گیا تو گیا، دوسرا ہاتھ تو ہے نا، اس کو ٹرین کروں گا۔ لگا رہا اپنے آپ کو ٹرین کرنے کے لیے۔ شروع میں ایم بھی نہیں ہوتا تھا، فائر کرتا تھا، آسمان کی طرف جاتا تھا، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ ہی واز آن اے ڈاٹ، یعنی کہ جو جیسے آپ دیکھ رہے ہو
یہ جو ہمارا مارک ہوتا ہے جس پہ شوٹنگ کرتے ہیں، اس کے سینٹر پہ ڈاٹ پہ کیلوری 80% ہٹ کر رہا تھا. ارے یہ کیسے ہوا؟ اس کو کہتے ہیں مینٹل اسٹرینتھنس. تھنک ان آرتھوڈاکس جو اس ٹاپک کا موضوع ہے جس پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں. اگر کوئی چیز آپ کے لیے کام نہیں کری تو آپ کیوں لکیر کے فقیر بن گئے ہیں؟ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ مکھی اگر گاڑی کے اندر بند ہو جائے تو وہ فرنٹ سکرین پہ ٹکرے مارتی ہے، اور وہ تب تک ٹکرے مارتی ہے جب تک وہ بے ہوش نہیں ہو جاتی. ڈونٹ بی دیٹ مکھی. اس مکھی کو فالو نہ کیجئے. اگر وہ مکھی بھی تھوڑی دیر کے لیے رائٹ اور لیفٹ دیکھے، اپنی سچویشن اینالائز کرے، تو اس کو زندگی فرار ہونے کا راستہ نظر آ جائے. کہ سائیڈ ونڈوز کبھی نہ کبھی تو کھلتی ہے نا. بٹ انسٹیڈ چونکہ عقل نہیں ہوتی اور ایک ہی طریقے پہ سوچی جا رہا ہے اور وہ کام نہیں کر رہا پھر بھی سوچی جا رہا ہے، مکھی امپیکٹ مارتی رہتی ہے فرنٹ سکرین پہ جب تک کہ وہ بے ہوش نہیں ہوتی یا پھر جان سے نہیں جاتی. حالات ہمیشہ سازگار نہیں ہوتے دوستو. ہمیں ان آرتھوڈاکس، ہمیں آؤٹ آف باکس رہ کے سوچنا پڑتا ہے. زندگی میں ہمیشہ وہی کامیاب رہا ہے جو سچویشن کے حساب سے پلان چینج کرتا ہے. اگر لکھے ہوئے اسکرپٹ کے حساب سے اپنا کورس آف ایکشن کرو گے، اپنا کام کرو گے، اپنا کھیل کھیلو گے، فری لینسنگ کرو گے، یقین جانو اسکرپٹ زیادہ دیر نہیں چلتا. سچویشن کے حساب سے سوچنا ہے. ان آرتھوڈاکس. اگر بیڈنگ کا جواب نہیں مل رہا، دیکھیے کیا غلطی کر رہے ہیں، ویڈیو ریکارڈ کر کے دیکھیے، تھوڑے سے پیسے لگا کے ڈائریکٹ پی ایم بی کھول کے دیکھیے، کسی اور فری لانس مارکیٹ پلیس پہ جا کے کام کیجیے. ڈفرینٹ طریقے جو میں آپ کو بتا کے آیا ہوں ان کو آزمائیے، بٹ شرط یہ ہے آزمائیے.